پیارے دوستو السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عدیل حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو کا میرا عنوان جو ہے وہ بہت ہی دردناک ہے، جس کا نام سانحہ پشاور 16 دسمبر 2014 ہے۔ یہ واقعہ پاکستان کی تاریخ کبھی بھی نہیں بھلا سکے گی۔ یہ وہ دن تھا 16 دسمبر کا، ایک ایسی تاریخ جو پاکستان کبھی بھلا نہیں سکتا۔ ایک ایسا دن جب کتابیں بند ہو گئی، قلم خاموش ہو گئے اور معصوم بچوں کا خون اسکول کی دیواروں پر لکھ دیا گیا۔ یہ وہ دن تھا جب صبح سویرے بہت سی ماؤں نے اپنے لخت جگر بیٹوں کو اسکول کے لیے تیار کیا۔ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جو ہمارے بیٹے ہیں، جو ہمارے لخت جگر ہیں، یہ آج ہمارے ساتھ آخری مرتبہ مل کر اسکول جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے لخت جگر بیٹوں کو الوداع کیا۔ جب یہ بچے اسکول پہنچے تو تقریباً 7-8 بجے کے قریب جب کلاسز لگ گئی، کچھ بچے کلاسوں میں پڑھ رہے تھے اور کچھ بچے ٹیسٹ دے رہے تھے، یعنی کہ اس سکول کا کام روزانہ کے معمول کے مطابق جاری تھا۔ اسی دوران 6 سے 7 بندے جنہوں نے پولیس کی خاکی وردی پہنی ہوئی تھی سکول کے پچھلے دروازے سے داخل ہوئے اور انہوں نے بچوں پر ظلم و ستم ڈھالنا شروع کر دیا۔ یہاں پر ایک بات میں بتانا لازمی سمجھوں گا کہ اس واقعے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر ضرور ہوتا ہے، تو اسی طرح اس واقعے کا پس منظر بھی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے 15 جون 2014 میں ایک آپریشن لانچ کیا وزیرستان کے اندر۔ اس آپریشن کا جو مطلب تھا وہ یہ تھا کہ اس سرزمین کو طالبان سے، دہشت گردوں سے پاک کرنا ہے۔ اور یہ بات جو قلعہ تحریک TTP تحریک طالبان پاکستان کو اچھی نہیں لگی۔ انہوں نے پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی آرمی اور جتنی بھی افواج ہے ان سے بدلہ لینے کے لیے یہ پروگرام بنایا کہ ہم فوج سے اور حکومت پاکستان سے تو بدلہ نہیں لے سکتے، تو کیوں نہ ہو ہم اس قوم کے مستقبل پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اس سکول پر حملہ کر دیا۔ جب یہ حملہ ہوا تو اس میں 6 سے 7 جو افراد تھے جنہوں نے خاکی وردی پولیس کی پہنی ہوئی تھی، وہ اس سکول میں داخل ہوتے ہیں پچھلی سائڈ سے۔ جب وہ داخل ہوئے تو سکول کا کام معمول کے مطابق جاری تھا۔ انہوں نے کمروں کے اندر آ کر بچوں پر ظلم و ستم کیا۔ بہت سے بچوں کی چیخیں نکل گئی، بچوں کی ہر طرف سے رونے دھونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے اپنا کام جاری رکھا۔ انہوں نے اس سکول میں 141 بچوں کو شہید کیا، جس میں 9 سٹاف کے بندے بھی شامل تھے، یعنی کہ اساتذہ اور باقی سٹاف بھی اس میں شامل تھے۔ اور یہ وہ واقعہ ہے جو ہمیں کبھی نہیں بھولے گا۔ اور یہ جو TTP ہے، جب یہ واقعہ ہوا تو حکومت پاکستان اور آرمی اور جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں وہ اسی وقت جوش میں آ گئے۔ انہوں نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ پاکستان آرمی نے کچھ دستے بھیجے جنہوں نے 6 سے 7 گھنٹوں میں ان دہشت گردوں کو جنہوں نے اس سکول پر حملہ کیا ان کو واصل جہنم کر دیا۔ وہ مر گئے، خاک ہو گئے، لیکن ہمارے جو بچے ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں۔ شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کی آیت مبارکہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو شہید ہے وہ زندہ ہے، جو شہید ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ جس کا ہم عام لوگوں کو جو قرآن کا ایک حرف ہے وہ بھی سچا ہے اور اس میں کوئی جھوٹ کی گنجائش ہی نہیں، اور اس میں جو شک کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو وہ تو شہید ہیں، ہمارے بچے شہید ہیں، لیکن جو دہشت گرد تھے وہ خاک ہو گئے، مر گئے، مٹ گئے، ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ لیکن جو ہمارے بچے ہیں آج تقریباً
9 سال گزر گئے ہیں اس واقعے کو ہم یاد کر رہے ہیں اور ہماری نسلیں بھی اس واقعے کو یاد رکھیں گی، کیونکہ یہ وہ واقعہ ہے جس نے ہمارے مستقبل میں ڈاکٹر بننے والے، انجینئر بننے والے پھولوں کو ختم کر دیا۔ ناظرین، جو وزیرستان میں آپریشن ضرب العظم چل رہا تھا، حکومت نے مزید اس کو سخت کر دیا۔ پہلے تھوڑی نرمی موجود تھی، لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو حکومت پاکستان نے اور تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ان کے خلاف مکمل کریک ڈاؤن کیا جائے، جہاں پر بھی یہ ملے ان کو ختم کر دیا جائے، واصل جہنم کر دیا جائے۔ اور الحمدللہ اس وقت جب یہ آپریشن جاری و ساری رہا، اس کے بہت ثمرات پاکستان کو ملے۔ اس زمین سے مکمل طور پر دہشت گردوں کا خاتمہ ہوا، جو اب بھی موجود ہے، لیکن اب بہت سے جو طالبان ہیں، جو دہشت گرد ہیں، وہ جنم لیے ہوئے ہیں۔ اور ہماری قوم کو یہ چاہیے کہ ان کے خلاف مل کر کریک ڈاؤن کرے، ان کا ساتھ ہرگز بھی نہ دیا جائے۔ اور جو لوگ ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کو بھی سزا دے جو ان کے ہاتھ بٹاتے ہیں۔ اور ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ ان طالبان کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورے ملک میں اپنی بدمعاشی کے ساتھ رہیں، یہ ان کے لیے کوئی قانون نہ ہو، قانون نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو۔ یعنی کہ ان کا اصل مقصد جو ہے وہ غلط کام کرنا، غلط طریقے سے چیزیں سمگل کرنا، دوسرے ممالک سے یہاں پر نشہ آور اشیاء بیچنا اور نان کسٹم گاڑیاں بیچنا ان کا کام ہے، جس پر گورنمنٹ پابندیاں عائد کرتی ہے۔ تو یہ حکومت سے تو لڑ نہیں سکتے، تو پھر یہ عام شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں، معصوم بچوں کو قتل کرتے ہیں۔ اور اسلام میں قتل کرنا بہت سنگین جرم ہے۔ ایک قتل کرنا پوری دنیا کے قتل کرنے کے مترادف ہے، یعنی کہ پوری دنیا کو بندہ قتل کر دیتا ہے جب ایک شخص کو قتل کرتا ہے۔ تو انہوں نے تو کئی بندوں کو قتل کیا ہوتا ہے، اور یہ مسلمان نہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ جی یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان نہیں۔ کیا مسلمان بچوں کو قتل کرتا ہے؟ کیا معصوم شہریوں کو قتل کرتا ہے؟ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی شخص معصوم بچوں کو پڑھنے لکھنے جائے، جو علم حاصل کرنے جائے، اس کو قتل کر دے؟ کیا یہ مسلمانیت ہے؟ میرے خیال سے نہیں۔ یہ جاہل بندوں کا کام ہے جو کہتے ہیں جی کہ یہ مسلمان ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈھینگ ہے۔ تو یہ کچھ بھی نہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ اسلام کا انہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے، یعنی کہ انہوں نے چادر جو ہے وہ اسلام کی ڈھالی ہوئی ہے، لیکن اندر سے ان میں اسلام چیز کی کوئی چیز بھی نہیں۔ اور یہ جو ہمارا نقصان ہوا 16 دسمبر 2014 کو، اس کا ازالہ ہم کبھی بھی، اس کا ازالہ ہمیں کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی ہمارا جتنا محب ہو، جتنا ہمارا خیر خواہ ہو، اس واقعے کی ہمیں کوئی بھی اجرت نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے۔ اور ہماری قوم کو ان کے خلاف لڑنا ہوگا آخری دم تک۔ ہم حکومت پاکستان اور پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں کہ ان کو ختم کر، یہ جہاں بھی ہیں، جس صورت میں ہیں، جس شکل میں ہیں، ان کا خاتمہ کرنا لازمی ہے، کیونکہ یہ ہمارے بچوں کے قاتل ہیں، اور جو ہمارے بچوں کے قاتل ہیں ہم انہیں گھر میں جگہ بالکل بھی نہیں دیں گے۔ ہم ان کے ساتھ آخری دم تک لڑیں گے اور اپنے ملک، اپنی سرزمین، اپنے پیارے پاکستان کو ان سے چھٹکارا دے کر رہیں گے، ان کو یہاں سے بھگا کر رہیں گے۔ آج کے اس دکھی دن میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے والدین اور ہماری پوری قوم کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمارے
لیے ان کو باعث شفاعت بنائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، لائک اور شیئر کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنے ہوسٹ محمد عدیل حسن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔